ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب۔ تو ایک اور قسم کا سبب نزول یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو آیت کا معنی پوری طرح متعین نہیں ہو سکے گا یا اس کے سمجھنے میں غلطی لگ جائے گی۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا، جناب عروہ نے کہا قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے چکر لگائے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے۔ تو جناب عروہ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے تو اس آیت کی روشنی میں لگتا ہے کہ جو حج عمرہ کرے تو صحیح چھوڑ بھی دے، صفا مروہ کی صحیح چھوڑ بھی دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے چکر لگائے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ صحیح تو ضروری ہے، صحیح تو ضروری ہے، اس کے آگے پھر مختلف احکام ہیں کس موقع پہ وہ کیا اس کی شرعی یا فقہی سٹیٹس۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اس لفظ کے نازل ہونے کا سبب بیان کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسے تھا کہ عرب کا فلاں جو قبیلہ ہے وہ دور جاہلیت کے اندر صفا مروہ کے قریب بت ہوتے تھے اور ان کے نام کے اوپر طواف اور نظر و نیاز یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ تو اسلام آنے کے بعد ان کے دل کے اندر ایک خلش سی تھی کہ ہم دور جاہلیت میں یہاں بتوں کے نام پہ ایسے کیا کرتے تھے، تو اب پتہ نہیں یہاں چکر لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو ان کی اس خلش کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان، کہ بالکل کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل کوئی حرج کی بات۔ پھر ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت بات کہی، کیا عروہ جیسے تم سمجھے ہو نا، اگر ایسے اس کا مطلب ہوتا نا تو پھر الفاظ یہ نہیں ہونے تھے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جیسے تم سمجھ رہے ہو وہ مطلب ہوتا تو الفاظ یہ ہونے تھے فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ اگر وہ صفا مروہ کی صحیح نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید نے ایسے نہیں کہا۔ سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے بات؟ تو سبب نزول بعض دفعہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھے بغیر آیت کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، جیسے غزوہ بدر کی تفصیلات ہیں، غزوہ حنین کی تفصیلات ہیں، باقی اسباب النزول کچھ ایسے ہیں۔ کچھ اسباب النزول وہ ہوتے ہیں ان کو سمجھنے نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہوتے ہیں مصداقات اور مثالیں، مصداقات اور مثالیں۔ اور تیسری قسم کے اسباب نزول جو ابھی میں نے آپ کے سامنے واضح کیا وہ ہوتے ہیں کہ اگر نہ سمجھا جائے تو کچھ اشکال پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ آیت کے فہم میں معاون ثابت ہوتے ہیں اگر ان کو سمجھ لیا جائے۔ اس کی مثال بھی آگے چلے گئے۔ وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا۔ تو سبب نزول جب صحابہ یہ کہتے ہیں نزلت هذه الآية في كذا، یہ آیت اس بارے میں ہے، تو یہاں دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ سبب نزول ہے مباشر، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ اس بارے میں یہ آیت صادق آتی ہے، دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سبب نزول مباشر بیان کیا جا رہا ہے یا اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے؟ اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ قرائن ہی سے پتہ چلے گا، قرائن ہی سے، دیگر قرائن ہی سے پتہ چلے گا کہ یہاں کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا۔ جب آپ کو یہ اصول کا پتہ چل گیا کہ نزلت فی کذا سے مراد بعض دفعہ مصداق ہوتا ہے اور بعض دفعہ سبب مباشر ہوتا ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک صحابی کہہ رہے نزلت فی کذا اس بارے میں، دوسرا کہہ رہے نہیں اس بارے میں، تو اس دونوں میں کوئی اختلاف تضاد نہیں ہے، بشرطے کہ لفظ ایسا ہو کہ دونوں اس میں آ سکتے ہوں۔
جیسا کہ ہم نے بیان کیا، تو یہ کس قسم میں ہو جائے گا؟ تفسیر بالمثال میں آ جائے گا. یہ کس میں آ جائے گا؟ تفسیر بال. تو گویا بعض سبب نزول بھی تفسیر بالمثال ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے جب وہ مصداق کو متعین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس آیت میں شامل ہے. جی. وَإِذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ لَهَا سَبَبًا نَزَلَتْ لِأَجْلِهِ وَذَكَرَ الْآخَرُ سَبَبًا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. اور اگر واقعی ایسا سبب نزول ہے کہ وہ بھی محسوس ہو رہا ہے سبب نزول مباشر ہے، اور وہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ سبب نزول، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک پھر اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ دونوں ہی واقعات پے در پے پیش ہوئے اور اس کے بعد آیت نازل ہوگی. اس کی سب سے واضح مثال ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تم اپنی بیویوں سے جیسے چاہو تعلق قائم کرو. جو مکہ کا کلچر تھا وہ اور تھا، جو مدینے کا کلچر تھا وہ اور تھا. مکہ کے کلچر میں اس میں ذرا ایک کھلا ماحول تھا، اور مدینہ کے کلچر میں یہودیوں کے قریب رہنے کی وجہ سے اس میں کچھ پابندیاں تھیں کہ بیوی سے صرف خاص ایک پوزیشن میں ہی تعلق قائم کیا جا سکتا. تو جب یہاں پہ مکہ والوں کی مدینہ والوں سے، مدینہ والوں کی مکہ والوں سے آپس میں شادیاں ہوئی تو ان کو کلچر کا ڈیفرنس نظر آیا، تو اس میں انہوں نے یہ حرج محسوس کیا کہ یہ تو ایسے نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے ایک نہیں کئی واقعات ہوئے ہوں گے، کئی اس طرح کے واقعات. اس نے بھی نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی مشکل کا اظہار کیا، دوسری فیملی بھی نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی مشکل کا اظہار کیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھلی اجازت دے دی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تو بعض دفعہ اس طرح کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے. ایک واقعہ ہوا، پھر اس سے ملتا جلتا پھر واقعہ ہو گیا، پھر اس سے ملتا جلتا پھر واقعہ ہوگا، دو تین واقعات کے بعد آیت نازل ہوئی تو وہ سارے ہی اسباب نزول ہو جائیں گے. جی. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں قسمیں ہی سلف کی تفسیر میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ عموماً ان دونوں قسموں میں یہی والا ہے، اختلاف تنوع. یا تفسیر بالمثال ہے، یا اسباب نزول میں تفسیر بالمثال ہے، یا پھر عبارتوں کا آپس میں اختلاف ہے، یا عبارت اور معنی کا بھی ایسا اختلاف ہے کہ ان معنی کو جمع کیا جا سکتا ہے. یہاں تک واضح؟ کوئی سوال؟ جی. ہاں جی، یہ آپ نے بڑا اہم کویسچن کیا ہے اور اس کا جواب مشکل ہے. بلکہ بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک خیال ہی ہے کہ 2 دفعہ آیت نازل ہوئی ہو، عملاً اس کی مثال دینا مشکل ہے. جی، یعنی کلیئر نہیں ہے اس کی کوئی کلیئر مثال، 2 ٹوک جس کو ہم یقینی طور پہ کہہ سکیں کہ یہ 2 دفعہ فلاں فلاں موقع پہ نازل ہوئی دینا مشکل ہے. اور خصوصاً سبب نزول میں کہ وہ سبب ہوا تو پھر آیت اتری، وہ سبب ہوا تو پھر آیت اتری. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت اتری تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی، اور پھر اس سے ملتا جلتا واقعہ پیش آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت پڑھ دی اور اس کا مصداق طے کر دیا. بارک اللہ. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كاللفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. سبحان اللہ، یہ بہت اہم چیز ہے. ادھر آپ تو دیکھیے گا اختلاف تنوع کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی یہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسباب اختلاف بھی بیان کرتی ہیں کہ بعض دفعہ اگر سلف صالحین کی تفسیر میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کی 2 صورتیں انہوں نے یہاں بیان کی، اور 2 اسباب بھی ہیں. وہ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ لغت کے اندر وہ لفظ مشترک ہوتا ہے. المشترک اللغوی کسے کہتے ہیں؟ جی بیٹے آپ ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے لغت میں اس کے 2 معنی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے،
متفق لفظه واختلف مثال جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ یا محمد. بارک اللہ فیک وشرح صدرک ونفع اللہ بک. اللہ آپ کو بہت برکت دے. جی جی بہت خوبصورت مثال دی. اس طرح کلیئر بھی ہو جاتا ہے. عین ہے ایک ہی لفظ ہے اور اس کے معنی مختلف ہیں. لغت میں اصلاً ہی مختلف ہیں. عین کا معنی آنکھ بھی ہے, عین کا معنی چشمہ بھی ہے, عین کا معنی سوس بھی ہے. تو قصورہ اس کا معنی شکاری بھی ہے اور اس کا معنی شیر بھی ہے. عصعصا اس کا معنی رات کا آنا بھی ہے اور اس کا معنی رات کا جانا بھی ہے. تو بعض دفعہ اختلاف کی وجہ ہوتی ہے کہ لغت میں ہی وہ الفاظ مشترک ہوتے ہیں تو ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں. تو کوئی ایک مفسر ایک معنی مراد لے لیتے ہیں اور دوسرے مفسر دوسرا معنی مراد لے لیتے ہیں. وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مُتَوَاتِرًا. یہاں پھر وہی صورتحال ہوگی. اگر تو ان سب معنی کو جمع کیا جا سکتا ہے تو پھر سارے اکٹھے کر لیں گے, اور اگر جمع نہیں کیا جا سکتا تو پھر ترجیح دیں گے. اور ترجیح کے علیحدہ قاعدے ہیں اور ایک علیحدہ علم ہے قواعد الترجیح. کبھی ترجیح ہوتی ہے سیاق و سباق سے, کبھی ترجیح ہوگی قرآنی نظائر سے, کبھی ترجیح ہوگی حدیث کی روشنی میں, کبھی ترجیح ہوگی لغت کے قرائن سے. وہ ترجیح کے علیحدہ قواعد پورے موجود ہیں. پھر ان قواعد کی روشنی میں ترجیح ہوگی, اپنی مرضی سے ترجیح پھر بھی نہیں ہوگی. آگے چلیے. وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد متواطی الشيئين. کسے کہتے ہیں؟ متواطی کون بتائے گا؟ جی المتواطی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الفاظ اور معانی کی نسبت اور تعلق کے حوالے سے اصولیین کی بڑی دقیق تحقیقات اور اپنی اصطلاحات ہیں اور منطقیین کی اپنی اصطلاحات ہیں. تو متواتر منطقیوں کی اصطلاح میں ایسی کلی کو کہتے ہیں, ایسی کلی کو کہتے ہیں جس کے اندر مختلف افراد آ رہے ہوں اور اس میں سارے افراد اس کلی کے مفہوم میں برابر ہوں, اس کلی کے مفہوم میں برابر ہوں. مثلا انسان ہے تو یہ متواتر کی مثال ہے. یہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان, کافر بھی انسان ہے, مشرک بھی انسان ہے, سکھ بھی انسان ہے. ٹھیک ہو گیا. تو متواتر سے مراد ایسی کلی ہے جس کے اندر مختلف افراد ہوں اور سب ہی اس سے مراد ہو سکتے ہوں اور سب کا لفظ کے ساتھ برابر کا تعلق, سب کا لفظ کے ساتھ برابر کا تعلق. اس کے برعکس ایک مشقق ہوتی ہے اصطلاح مناطقہ کی کہ وہ بھی کلی ہی ہوتی ہے لیکن سب کا تعلق برابر کا نہیں ہوتا, سب کا تعلق برابر کا. مسلم مناطقہ کیا اس کی مثال رجل بھی ہے, مرد, یہ بھی مرد, یہ بھی مرد, لیکن سب کی مردانگی ایک جیسی. بہرحال ان کی اپنی کچھ اصطلاحات ہیں جس میں انہوں نے مختلف مفاہیم بیان کیے. تو بعض دفعہ اختلاف تنوع کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے یا سب اختلاف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لفظ متواتر ہوتا ہے, وہ لفظ. تو الانسان سے یہاں کون سا انسان مراد ہے, پھر اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کی جو سب سے خوبصورت مثال ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قسم ہے فجر کی, قسم ہے 10 راتوں کی, قسم ہے جفت کی, قسم ہے تاب. تو الفجر سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس سے مراد فجر یوم النحر ہے, قربانی والے دن کی فجر, وہ بڑا عظیم دن ہے یا نہیں. دوسرے نے کہا اس سے مراد فجر یوم مزدلفہ ہے, مزدلفہ کے دن کی فجر ہے. اس نے کہا نہیں, الفجر سے مراد صبح کا وقت ہے. تو اب یہاں کیا کریں گے؟ واللہ اعلم. اس میں
اکثر امام طبری رحمہ اللہ کا جو منہج ہے، بیٹے تفسیر طبری بہت خوبصورت تفسیر ہے اور اس کو بہت دل لگا کے پڑھنا چاہیے. امام طبری رحمہ اللہ تعالی الفاظ کے عموم کو ہم عموم پر باقی رکھیں گے. الفجر سے آپ فجر مراد لیں، فجر و یوم النہر بھی اس میں آ جائے گی، فجر و یوم مزدلفہ بھی اس میں آ جائے گی، روزانہ کی فجر بھی اس میں آ جائے گی، تو سارے اقوال کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے. تو یہ بھی اختلاف تنوع میں پھر ہو جائے گا. اس صورت میں یہ بھی اختلاف تنوع میں آ جائے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ بارک اللہ فیکم. تقدم. كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اب ضمیروں کی تعیین میں جو اختلاف ہے اس کو امام صاحب متواتر کی ایک صورت بیان کر رہے ہیں. وہ کہ ضمیر ہے وہ تو اس میں تو سارے آ سکتے ہیں نا، اس میں یعنی یہ ایسے ہی متواتر آ جاتے ہیں. ضمیر کا مرجع ہونے کے لحاظ سے وہ بھی مرجع ہو سکتا ہے اور وہ بھی مرجع ہو سکتا ہے. تو یہ متواتر ہی کی ایک قسم کے طور پہ اس کو بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. تو اس کے اندر جو ضمیر ہے رب کریم بھی اس سے مراد لیا گیا اور جبریل بھی اس سے مراد لیا گیا، اور دونوں ہی اقوال سلف صالحین کے ہاں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ اختلاف تنوع نہیں ہے، یہ اختلاف تضاد میں آ رہا ہے. تو اختلاف تضاد کی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ ترجیح دی جاتی ہے، قواعد ترجیحیہ کی روشنی. جی. وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. تو جب اس طرح کا اختلاف ہوگا تو کبھی تو سارے معنی مراد لیے جا سکیں گے، تب جب اختلاف تنوع اور سارے اقوال کو جمع کرنا ممکن ہو. جیسے میں نے الفجر کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی طرح الشفع الوتر کے اندر بھی جو اختلاف ہیں. اگر آپ امام طبری کے اصول کے مطابق الشفع سے مراد شفع ہی لے اور وتر سے مراد وتر ہی لے، جفت اور طاق ہی لے، تو سب کچھ ہی اندر آ جائے گا، سب کچھ ہی اندر آ جائے گا. تو اس لیے اس میں سارے اقوال جمع ہو جائیں گے، اور جب جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ترجیح ہوگی، قواعد ترجیحات کی روشنی. آگے پڑھیں. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإنما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. سبحان اللہ. ظاہرۃ الترادف عربی زبان کا بہت معروف ایک ظاہر ہے، اور عربی میں بھی اس پہ بہت خوبصورت لکھا گیا، خصوصاً اردو میں خوبصورت کتاب جو ہے نا مترادفات القرآن، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، یہ بہت خوبصورت ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. امام ثعلبی کی فقہ اللغہ، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا بعض دفعہ اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کی تفسیر وہ الفاظ متقاربہ کے ساتھ کرتے ہیں، الفاظ متقاربہ کے ساتھ کرتے ہیں، مترادفہ کے ساتھ نہیں. اور ترادف کا پھر سرسری انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عربی زبان میں ترادف خصوصاً قرآنی الفاظ میں نہیں ہے. جس کو ہم ترادف کہتے ہیں وہ تقارب ہوتا ہے. ترادف کا معنی ہے کہ 100% ایک لفظ دوسرے لفظ کے ہم معنی ہو، ایسے نہیں ہوگا. ذات ایک ہے، وہی بات متباینہ والی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جو مختلف الفاظ میں اس میں صفات کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس میں مختلف صفات کا لحاظ کیا جاتا ہے. مثلا شک کے لیے قرآن مجید میں کتنے الفاظ ہیں؟ شک بھی ہے، مریا بھی ہے، اور ریب بھی ہے. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے. اب تفسیر کرتے ہوئے ممکن ہے سلف صالحین یہ کہہ دیں لا ریب فیہ لا شک فیہ،
لا شک بھی، لا ریب بھی، لا مریۃ بھی، ای لا شک بھی، تو اس میں اس لفظ کی 100% تمام صفات کے لحاظ سے وضاحت مقصود نہیں ہوتی، تقریب المعنی مقصود ہوتا ہے، اس معنی کو قریب کرنا مقصود ہوتا ہے، وگرنہ تو پھر وضاحت ہو ہی نہیں سکتی۔ ریب اور طرح کا شک ہے، شک اور طرح کا شک ہے، مریا اور طرح کا شک ہے، شبہ اور طرح کا شک ہے، خوف ہے، اس کے لیے کتنے سارے الفاظ ہیں، خوف بھی ہے، وجل بھی ہے، خشیت بھی ہے، تو ہم تو اس کا معنی ڈر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان سب کے اندر باریک باریک فروق موجود ہوں گے۔ زمین کے لیے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے، ارض بھی ہے، تراب بھی ہے، سعید بھی ہے۔ اب اگر سعید ان کا معنی ارضم کیا جا رہا ہے، یا تراب کا معنی ارض کیا جا رہا ہے، یا ارض کا معنی تراب کیا جا رہا ہے، تو وہاں تقریب المعنی مقصود ہے، ایگزیکٹ اس کا معنی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ترادف تقریباً ممکن نہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ الفاظ قرآنی میں جو اعجاز ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے، اس کو امام باقلانی نے بڑے خوبصورت انداز سے واضح کیا کہ باقی جتنے بھی انسان ہیں ان کے علم میں کچھ معنی ہیں اور کچھ نہیں ہیں، کچھ الفاظ ہیں اور کچھ، اور اللہ کے علم میں سارے معنی بھی ہیں اور سارے الفاظ بھی ہیں۔ تو جس معنی کے لیے جو لفظ سوٹیبل تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں پر وہی استعمال کیا ہے، اور انسانوں کے پاس میں ایسے ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، وہ اپنے الفاظ میں بھی معجزہ ہے، الفاظ کی ترکیب میں بھی معجزہ ہے، اور اپنے معنی میں بھی معجزہ ہے، کیونکہ اللہ کا علم تمام الفاظ کو بھی محیط ہے اور تمام معنی کو بھی محیط ہے اور تمام تراکیب کو بھی محیط ہے۔ تو جو لفظ جس معنی کے لیے بنتا تھا اور جس ترکیب میں وہ سب سے فصیح تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح استعمال کیا ہے، اور باقی انسانوں کے لیے ایسے استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اسباب اعجاز میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس پر وہی لفظ ثابت ہے۔ جی باقلانی، جی ان کے بیٹے رسالہ اعجاز القرآن کے اوپر نا مستقل رسالہ، اعجاز القرآن پہ مستقل رسائل بھی لکھے گئے کہ قرآن مجید کس کس لحاظ سے کیسے معجزہ ہے۔ جی ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، تضمین کسے کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کو داخل کر دینا، اسم میں نہیں داخل ہوگا، حرف میں۔ اشراق لفظ وتنزیلہ منزلتہ، ایک لفظ کے اندر دوسرے لفظ کا معنی ملا دینا اور پھر اس کے مطابق اس کو استعمال کرنا، اور مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ ایک لفظ استعمال کر کے دو لفظوں کا معنی مراد لیا، ایک لفظ استعمال کر کے، ادھر توجہ کیجیے، بہت توجہ چاہیے مجھے آپ کی، اور خوبصورت چیز ہے یہ قرآن مجید، بڑی دقت سے اس سے فہم آتا ہے۔ شریبہ کے ساتھ کیا پریپوزیشن آتی ہے، حرف جر کیا آتا ہے؟ شریبہ منہ، شریبہ وشریبوا منہ الا، قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے۔ اور رویہ یروی رین، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، رویتو بالماء، با استعمال ہوتا ہے، کیا استعمال ہوتا ہے؟ با استعمال ہوتا ہے۔ اب تضمین کیا ہوگا کہ لفظ شریبہ کا لے لیں اور جو پریپوزیشن حرف جر ہے وہ راویہ سراب ہونے کے معنی میں با لے لیں، تو اس کے کیا فائدہ ہوگا؟ پینے کا معنی بھی آ جائے گا اور سراب ہونے کا معنی بھی، ایسا پینا کہ جس سے بندہ جی بھر کے پیے اور خوب سراب ہو جائے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، عینا یشرب بها عباد اللہ، منہا نہیں کہا، کیا کہا؟
بہا معنی کیا ہوگا؟ تو اگر تضمین کے لحاظ سے اس کا معنی کریں تو معنی کہ ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے خوب سیر ہو کر پیئیں. تو پینے کا معنی بھی آ گیا اور راویہ کا معنی بھی آ گیا. اور تضمین کیسے کی کہ ضمن شرب معنی راویہ، یہاں شربہ کے اندر راویہ کے معنی کو شامل کر دیا گیا اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے با بلایا گیا، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے با بلایا گیا. تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں الفاظ کے متعلقات یا حروف جر چینج ہوتے ہیں تو ایک بعض نحوی یہ کہتے ہیں کہ یہ با یہاں پر من کے معنی میں ہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں، وہ من کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس میں تضمین ہے. اس میں کیا ہے؟ تضمین ہے. نعم. اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے بیٹے. تو تضمین کے اندر بہرحال یہ چیز آ جاتی ہے، یہ چیز سلف صالحین نے یا نحات نے بیان کیا، لیکن مثال اس وقت میرے ذہن میں نہیں. اشراب لفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه. معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه، إعطاؤه حكمه لتصير الكلمة تؤدي معنى الكلمتين، تاکہ وہ ایک کلمہ دو کلموں کا معنی ہے. جی بیٹے آگے چلیں. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. سلف صالحین کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے جو بہت اہم قاعدہ ہے، یہ بھی آپ کو ایسے الفاظ ہیں کہ زبانی یاد ہوں. جمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. اس صحابی کا قول کیا، اس کا قول کیا، اس کا قول کیا، اس کا قول ہے، سارے اکٹھے کر بہت خوبصورت تفسیر سامنے آئے گی. تابعین تفسیر کر رہے ہیں تو سب کے اقوال کو جمع کر دیں، جمع کرنے سے مجموعی طور پہ معنی آپ کے سامنے بہت کلیئر ہو کے آ جائے گا. مثالیں ہیں تو وہ بھی کلیئر ہو کے آ جائیں گی. جی. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. تو یہ سارا تو اختلاف تنوع ہے، لیکن کہیں کہیں یقیناً اختلاف تضاد بھی موجود ہے. اختلاف محقق سے مراد یہاں پہ اختلاف تضاد ہے، جس میں ایک کا قول اور ہوتا ہے، دوسرے کا قول اور ہوتا ہے. یہ بھی سلف میں بہرحال موجود ہے. جی. فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. ٹائم جی سوال آپ نے کرنا ہے، شاید میں نے سوال کرنا ہے. جو پڑھایا ہے اس میں سے ماشاء اللہ. سبب نزول کی 3 قسمیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی بھائی آپ میں سے وضاحت کر سکتے ہیں؟ ایسے میں نے بیان کیا 5 ہیں، تو اس میں سے 3 میں نے آپ کے سامنے رکھی. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک. بہت خوبصورت جواب دیا جی آپ نے. شیخ آپ آئیں جی، یہ آپ کے لیے انعام ہے انتظامیہ کی طرف سے. بارک اللہ فیک. کتنے سوال کرنے شیخ؟ 3؟ ٹھیک ہو گیا. سلف کا جو منہج تفسیر ہے
اس میں ایک خاص ہم نے چیز پڑھی ہے کہ سلف اکثر ایسے تفسیر کرتے ہیں. ویسے اشارہ کرنا تھا، پھر میں نے پوچھنا تھا کہ آپ جواب دیں. بارک اللہ فیکم. متکافئہ، مترادفہ، متباینہ، تینوں اصطلاحوں کی وضاحت کرتے ہیں. جی آپ. بارک اللہ فیکم. جی متکافئہ. اچھا بارک اللہ اکرمکم اللہ. اور متواتیہ بھی بتا دیں، ویسے ہی نام پکا ہو گیا ان کی یاد دلانے کے لیے. متواتیہ جی جی ٹھیک. بارک اللہ فیکم واکرمکم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہماری دوسری نشست شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت پیدا فرمائے. اس کے آغاز سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حالات زندگی کا تفصیلاً ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اسلامی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت ہی بڑی شخصیت. ان کے حالات میں ہمارے سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے بہت سارے پہلو ہیں. دعوت، جہاد، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، عقیدہ، تقابل ادیان. کیا موضوع ہے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان نہ کیا ہو، اور پھر جس زوردار انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے. پھر جیسے انہوں نے شگرد تیار کیے ہیں، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، امام ابن کثیر، امام زاہدی، امام مزی، کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے انہوں نے ان کے حالات لکھے. امام زاہدی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، اگر میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان قسم اٹھا کے بھی کہہ دوں کہ میں نے ان جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا تو یہ میری قسم بڑی سچی ہے. ان کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم قلعے کے اندر تھے تو 80 قرآن مجید ہم نے مکمل کیا قید میں. 81 مرتبہ جب ہم پڑھ رہے تھے اور اس آیت پہ پہنچے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو یہ یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ اللہ کو جا رہے. ان کی یہ کتاب مقدمہ فی اصول تفسیر خصوصاً بہت ہی اہم ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اصول تفسیر بھی ہیں، قواعد تفسیر بھی ہیں، اس میں مناہج المفسرین بھی ہیں، اور اس میں اسالیب التفسیر اور اتجاہات التفسیر پہ بھی بہت زبردست بہت کچھ ہے. لیکن اس کو اصل کتاب کو بھی بالاستیعاب اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. بلکہ الحمدللہ ہمارے ہاں وہاں راجوال میں بعض طلبہ اس کو زبانی یاد بھی کرتے ہیں. تو چلے وہ مقدمہ نہیں، تو اس کو تو زبانی یاد کر لینا چاہیے. یہ اس کا خلاصہ ہے. تیسری سٹیج یہ ہے کہ چلے اس کو نہ کریں تو کم از کم اس میں سے جو اہم اقوال ہیں وہ ہمیں ازبر ہونے چاہیے اور زبانی یاد ہونے چاہیے انشاءاللہ. تو امام ابن تیمیہ کے حالات بھی پڑھنے ہیں ہم نے انشاءاللہ. مجھے بس یہاں سے یاد آیا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تفصیل کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے اور سورج چڑھ آتا اس وقت تک بیٹھے ذکر کرتے رہتے. تو ابن قیم رحمہ اللہ نے پوچھا تو کہنے لگے یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر میں نہ کروں تو اس کے بغیر میرے اندر قوت نہیں آتی. طلب علم کو ذکر الہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، درس کے دوران بھی، اس سے پہلے بھی، صبح و شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار اور رات کو سوتے ہوئے اذکار. یہ 4 اوقات تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں خصوصاً بیان کیے ہیں. کہاں پہ بیان کیے؟ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے کہ 4 اوقات کے اذکار خصوصاً کرنے ہیں؟ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس ومن اللیل وادبار السجود. تو 4 اذکار کا خصوصی تذکرہ ہے، صبح کے، شام کے، رات کو سونے کے اور نمازوں کے بعد کے. کیونکہ یہ جو دین کا علم ہے یہ روحانیت کے بغیر، تعلق باللہ کے بغیر یہ اس کی روح نہیں آتی. ویسے معلومات جمع ہو جاتی ہیں لیکن اس کی روح اس کے بغیر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عنایت فرمائے. پڑھیں گے کہ سیرت کے بارے میں تو پی ایچ ڈی کے بڑے بڑے مقالے لکھے گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اوپر یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں کئی پہلوں میں پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں. یہ تفسیر کے منہج پہ، حدیث کے منہج پہ، جہاد کے منہج پہ، ہر چیز پہ. لیکن اگر جامع سی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اوورآل ان کے حالات کے بارے میں، تو شیخ ابو زہرہ کی جو کتاب جس کا مولانا عطا اللہ حنیف بجانی رحمہ اللہ جس کے اوپر تعلیقات بھی لکھی اردو میں، حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ آپ پڑھیں. اردو والی پڑھ لیں، پھر عربی والی بھی پڑھ لیں. تو بہت خوبصورت ہے، وہ جامع ہے، اوورآل ان کے حالات کا تذکرہ ہو جاتا ہے. مولانا ابو حسن علی ندوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں امام ابن تیمیہ کے حالات انہوں نے بہت اچھے اور تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں. ان کے اوپر جو پی ایچ ڈی کے مقالہ جات ہیں وہ ذرا خالص علمی حوالے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ محدثاً یا مفسراً یا ان کے جو مختلف حوالے سے، اور ان کی جو خصوصاً جو کتابیں اس دور میں ساری ویسے تو پڑھنی چاہیے لیکن خصوصاً جن کا مطالعہ کرنا چاہیے، ایک تو مقدمہ اصول تفسیر ہے، الصارم المسلول ہے شاتم رسول کے حوالے سے، منہاج السنہ، روافظ کا فتنہ اس وقت زوروں پر ہے. کچھ یہاں بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے مقدمے کے اندر بھی، جو روافظ کا منہج تفسیر اور ان کے انحرافات ہیں، معتزلہ کا جو منہج ان کے انحراف، وہ بھی ڈسکس کیے امام صاحب نے اور بہت جامع انداز میں کیے ہیں. صرف ضرورت ہے کہ ہم اس کو غور سے نہیں دیکھتے نا، تسلی سے نہیں پڑھتے. ہمیں ذرا فکر ہوتی ذرا امتحان کی، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، امتحان پھر دینا پڑے گا. تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے. یہاں کوئی امتحان کی فکر نہیں اور کوئی سلیبس کی خاص فکر نہیں ہے، خالص علم کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ بہت مبارک سلسلہ ہے. موہب الرحیم بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس میں اور طرح کی برکت ہوتی ہے. تو منہاج السنہ ان کی پڑھنی چاہیے. روافظ کے جتنے بھی شبہات ہیں کوئی نیا نہیں ہے اس وقت جو سوشل میڈیا پہ پھیلائے جا رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جس خوبصورتی سے وہ جواب دے دی ہے نا روافظ کے لیے، اگر آپ ایک منہاج السنہ پڑھ لیں
اور ایک تحفہ اثنا عشریہ پڑھ لیں تو تحفہ ہی ہے. جب انہوں نے کتاب لکھی نا تحفہ اثنا عشریہ تو سارے روافض سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اس کا جواب دینا چاہیے، اس نے تو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی ہے. تو جب جواب دینے بیٹھے تو سب سے انہوں نے سوچے اس کا نام کیا رکھیں گے، تو پتہ نہیں سیف اس طرح کا انہوں نے نام لکھا، تلوار جس کا معنی بنتا تھا. تو ادیب کے پاس، قتیل شفائی ادیب تھا، تو اس کے پاس انہوں نے بھیجا کہ تم سے تو شاہ صاحب کی کتاب کا جو نام ہے اس کا ہی جواب نہیں بنتا، وہ تمہیں تحفہ دے رہے ہیں، تم تلوار دے رہے ہو. تو ادب لٹریچر بھی بڑی اہم چیز ہے، یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے. تو منہاج السنہ دیکھنی ہے آپ نے انشاءاللہ. چلے ساری نہ پڑھی، اس کی فہرست تو دیکھ لینا، کم از کم کو یہ بتاؤ کہ روافض کیا اعتراضات کرتے ہیں، امام صاحب نے کیسے کیسے اس کا جواب دیا. اور صارم المسلول کی بہت ضرورت ہے. تہذیبی اس وقت جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، اس کے لیے جو اقتداء الصراط المستقیم ہے اس کے تو خلاصے بھی ہیں، وہ پڑھ لیں. عقیدے کی تو پھر آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، فتاویٰ بھی رہتے ہیں، فتاویٰ ہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. اس کو آپ توجہ سے دیکھ لیجئے. الاختلاف فی التفسیر علی نوعین، تفسیر میں اختلاف کی دو قسمیں ہیں. اب وہ سلف کا اختلاف نہیں بیان کر رہے، اوورآل علم تفسیر میں جو اختلافات ہیں اس کی دو قسمیں. منہما مستندہ النقل فقط، کچھ اختلافات وہ ہیں جن کی بنیاد کسی روایت پر ہے، نقل پر ہے. نقل سے مراد وہ نقل جو ہے معصوم ہستی سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر معصوم سے بھی. معصوم سے نقل کیا ہے؟ احادیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث ہیں وہ نقل عن معصوم ہے. اور غیر معصوم میں بہت کچھ آ جائے گا. غیر معصوم سے جو نقل ہے اس میں اسرائیلی روایات بھی نقل ہی ہیں. جو بھی روایت ہے وہ کیا ہے؟ نقل ہے. اسرائیلی روایات، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، جیسے جیسے دور بڑھتا جائے گا نقل کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا. تو علم کے ذرائع دو قسم کے ہیں اور اختلاف کی بھی اس لحاظ سے دو قسمیں ہیں. ایک کیا ہے؟ نقل. ایک کیا ہے؟ نقل. نقل سے مراد کسی بھی سابقہ ہستی سے بیان کرنا. نقل عن معصوم احادیث، غیر معصوم میں اسرائیلی روایات، باقی سارے اقوال آتے. دوسرا کیا ہے؟ اختلاف استدلال محقق. استدلال، کوئی استدلال یا استنباط، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں درایت، تیسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں عقل. تو علم کے ذرائع دو ہو گئے، ایک نقل اور دوسرا عقل. نقل کو ہم روایت کہہ سکتے ہیں اور عقل کو ہم کہہ سکتے ہیں درایت. اور تفسیر کی دنیا میں خصوصاً اسی کو اصطلاح کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے. تو روایت کہہ لیں، درایت کہہ لیں، نقل کہہ لیں، عقل کہہ لیں، یا تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے کہہ لیں. یعنی بنیادی چیز کے علم کے دو ذرائع ہوتے ہیں، یا آپ کسی سے نقل کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنی رائے، اپنی عقل سے ایک چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو دو یہ ذرائع کے علم ہے اور دونوں میں ہی اختلاف ممکن ہے. پھر وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں آگے پڑھیے. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. ادھر توجہ کیجیے. تو علم کے کتنے ذرائع ہو گئے؟ دو. ایک نقل، عقل. تو نقل کی دو قسمیں ہو گئیں، نقل عن معصوم اور نقل عن غیر معصوم. نقل کا دوسرا نام کیا ہے؟ روایت. اور تفسیر میں اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں.
عقل کا دوسرا نام کیا ہے؟ درایت، اور تفسیر میں اس کو تفسیر ڈرائے گا۔ تو نقل عن معصوم ہو گیا اور نقل عن غیر معصوم ہو گیا۔ جو نقل معصوم سے ہے یا غیر معصوم سے ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو ایسا منقول علم ہے کہ ہم اس کو صحیح، ضعیف، غلط الگ کر سکتے ہیں، یا ایسا ہے کہ اس کو الگ کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا ہے جس کو الگ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جن انسان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، انسانوں کو ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں ہم صحیح ضعیف علیحدہ نہ کر سکیں، وہ اللہ نے انسانوں پہ حجت قائم کرنے کے لیے ایسے ذرائع رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں صحیح ضعیف کو علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ تو نقل کی دو قسمیں ہوگی، نقل عن معصوم اور نقل عن غیر معصوم۔ ایک اور لحاظ سے دو قسمیں ہوگی، ایک وہ یمکن معرفت الصحیح والضعیف جس میں صحیح ضعیف کی ہم پہچان کر سکتے ہیں، اور دوسرا لا یمکن معرفت الصحیح والضعیف جس میں ہم صحیح ضعیف کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جہاں علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں وہ سارا وہ علم جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اس کے دلائل موجود ہیں۔ وہ کون سا ہے جس کو علیحدہ علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے؟ وہ غیر ضروری تفصیلات ہیں جو تفسیروں میں اسرائیلی روایات سے آ جاتی ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ جناب آدم کو کہا گیا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، تو وہ درخت کون سا تھا؟ پھل اس پہ کون سا لگتا تھا؟ اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ ان کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ جی، اس طرح کی ساری تفصیلات قرآن مجید نے تو از خود چھوڑی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب تاریخ نہیں ہے۔ اس کو بیان کرنے کا منہج بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھائی بتائیں گے؟ شیخ الاسلام نے وہ بھی بیان کیا ہے قرآن کی روشنی میں کہ وہ علم جو لا يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف والتمييز بين السقيم والمردود، جس میں ہم فرق نہیں کر سکتے، اس کو اگر بیان کرنا بھی پڑے، اول تو اس کی ضرورت ہی نہیں، اول تو اس کی ضرورت ہی نہیں، ان تفصیلات کی ضرورت ہی نہیں، نہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ لیکن اگر بیان کرنا بھی پڑ جائے تو کیسے بیان کرنا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں امام ابن تیمیہ نے اس کا بھی طریقہ بیان کیا ہے۔ نہیں، قرآن مجید میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن سے استنباط کیا امام ابن تیمیہ نے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا ہے؟ سیقولون ویقولون، پھر آگے کیا کہا؟ ایک ترجیح اور بنیاد بھی دی، قل ربی اعلم ما يعلمهم الا فلا تمار فيهم الا مراء ولا تستفت فيهم منهم۔ اس میں وہ سارے اصول ہیں، اس میں وہ سارے اصول ہیں کہ وہ علم جو غیر ضروری تفصیلات کے اوپر مبنی ہے، خصوصاً تفسیر قرآن میں، وہ سارا علم جو ہے ہمیں اس کی بنیادی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہے نقل عن غیر المعصوم ما لا يمكن معرفت الصحیح منہ۔ کیسی علمی اپروچ ہے کہ نہ اس کے ہمارے پاس ریفرنسز ہیں، نہ اس کے ہمارے پاس سند ہے، نہ اس کے ہمارے پاس کوئی اور چیزیں موجود ہیں، تو نہ ہی ہمیں اس کی بنیادی طور پہ ضرورت ہے، تو اس لیے اس میں صحیح ضعیف کی پہچان ممکن۔ آگے چلیے، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اب دوبارہ پڑھیں، الاختلاف فی التفسیر علی نوعین۔ نعم، جیسے آج کل چل رہا ہے ٹائم ٹریول، وہ بھی قرآن میں غیر ضروری ایسی تفصیلات ہے،
جو سائنس کا ریفرنس ہے یا یہ اینڈ پہ آ رہا ہے انشاءاللہ، تفسیر بالرائے، امام نے تیمیہ نے چھوڑا کچھ نہیں انشاءاللہ، اس پہ تو بات آئے گی، اس پہ تو بات آئے گی کس حد تک ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تفسیر قرآن میں اور کس حد تک استفادہ نہیں کرنا چاہیے، وہ تفسیر بالرائے میں ہمارا ایک مستقل ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ لیکن جو اسرائیلی روایات ہیں یہ بھی آ رہی ہیں، یہ بھی آ رہی ہیں۔ اس وقت صرف اتنا وہ بتا رہے ہیں کہ اختلاف کی دو صورتیں، کیونکہ علم کے دو ذرائع، یا وہ نقل پہ مبنی ہے یا وہ عقل پہ مبنی ہے۔ نقل پہ مبنی ہے تو اس کی بھی دو قسمیں، نقل المعصوم ہے یا نقل عن غیر المعصوم ہے۔ ایک اور لحاظ سے بھی نقل کی دو قسمیں، یا صحیح ضعیف کی پہچان ممکن ہے یا صحیح ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ صحیح ضعیف کی پہچان وہاں ممکن نہیں ہے جہاں وہ اس کی بنیادی طور پہ ضرورت ہی نہیں۔ اگر اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کا منہج یہ ہے کہ پھر اس کو بالاستحباب آپ بیان کر دیں، اور اگر کوئی ترجیح کے دلائل ہیں تو وہ بھی آپ بیان کر دیں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، الا یہ کہ آپ اتنی تفصیل میں جائیں کہ اصل مقصد سے ہٹ جائیں تو پھر وہ مناسب نہیں ہے۔ جی بیٹے، یہ بیٹے آپ نے نا مقدمے کے اندر ایک تو پڑھنا ہے اور اس آیت کو غور سے پڑھنا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہتے ہیں تین تھے چوتھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں چار تھے اور پانچواں، سات تبصرہ بھی کر دیا نا، رجمن ایسے اٹکل بچوں ہیں، ان کے پاس اس کے کہنے کی کوئی دلیل موجود، منہج بیان ہو رہا ہے، منہج واضح ہو رہا ہے، ان کے قول بھی بیان کر دیے، جو قول غلط تھے اس کے اوپر کمنٹس بھی دے دیے، اس کو ضعیف کہہ دیا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ سب سے خوبصورت منہج ہمارے مفسرین میں سے حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے اپنایا ہوا ہے۔ وہ تھوڑا سا سے زیادہ مبالغہ کر گئے، لیکن اکثر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بوتے ہی ہیں، دلیل کوئی نہیں اس کی، ساری باتیں بوتے ہی ہیں، اس کی دلیل کوئی نہیں۔ اردو میں بہت خوبصورت ان کا انداز ہے، جب اسرائیلی روایات وغیرہ آتی ہیں تھوڑا سا اشارہ کر گیا، ساری باتیں بوتے ہی ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس لیے ان کو ذکر نہیں کرتے۔ واضح؟ جی نہیں پڑھیں۔ والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم۔ سبحان اللہ۔ اس میں سے جو صحابہ کرام سے صحیح اسناد کے ساتھ منقول ہے، تابعین کی بنسبت اس سے نفس کو زیادہ سکون ملتا ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے براہ راست سنا ہو یا انہوں نے کسی اور دوسرے صحابی سے سنا ہو اور اس نے نبی علیہ السلام سے سنا ہو۔ اور اس لیے بھی کہ صحابہ کرام تابعین کی بنسبت اہل کتاب سے کم نقل کرتے ہیں، خصوصاً جب صحابی بالیقین کسی بات کو بیان کر دے تو پھر امکان غالب یہی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا، اس نے نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا۔ تو صحابی اگر کوئی اسرائیلی روایت بیان کر دے تو اس پہ دل کو زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ اقوال صحابہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اقوال صحابہ کی جو مختلف قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو کہ اس کا تعلق آ جاتا ہے غیبیات سے، سابقہ دور کی باتیں۔ تو اگر وہ صحابی بالجزم بیان کر رہے ہیں، صحابی بالجزم بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ایسی بات کہی تھی، یا حضرت عیسیٰ نے ایسی بات کہی تھی، یا اللہ نے فلاں نبی کی طرف یہ وحی کی تھی، بالجزم بیان کر رہے صحابی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟
شاباش، مرفوع حکمی ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ صحابی بالجزم ایسے نہیں کہہ سکتا، اس نے یقیناً نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا، تو مرفوع حکمی میں آ جائے گا، مرفوع۔ لیکن یہاں ایک شرط اہل علم نے بیان کی ہے، اگر اس صحابی کے اقوال کے تتبع سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ اہل کتاب سے کثرت سے نقل کرتے ہیں، تو پھر وہ مرفوع حکمی میں نہیں آئے گا۔ اور خصوصاً اگر آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت ساری وہ روایات خصوصاً جو عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے بیان کی ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں ممکن ہے یہ ان دو مجموعوں سے انہوں نے نقل کیا ہو جو ان کو اہل کتاب سے کہیں سے ملے تھے، جو ان کو اہل کتاب سے کہیں سے ملے تھے۔ تو یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اقوال صحابہ بھی اس بارے میں یکساں نہیں ہے، یہ استقراء اور تتبع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں معروف ہو کہ اہل کتاب سے اکثر نقل کرتے ہیں اور تاریخی ایسے شواہد اور قرائن موجود ہوں، تو پھر وہ والی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے نہیں ہے اور بالجزم بیان کر رہے ہیں تو پھر اس میں یہ احتمال قوی ہے کہ انہوں نے نبی اسلام سے سنا ہے اور مرفوع حکمی ہو جائے۔ واضح؟ بارک اللہ فیک۔ نعم تفضل۔ جی کیا آپ پوچھیں نا بیٹے نے یہ سوال کیا ہے، اذ العلم اما نقل مصدق و اما استدلال محقق، علم یا تو روایت پر مبنی ہوتا ہے مصدقہ، او استدلال محقق یا ایسے استدلال پر مبنی ہوتا ہے جو ثابت شدہ ہو۔ تو جو غیر معصوم سے ہوگا جیسے اسرائیلیات آئی ہیں، ہم نے کہا ان کی تقلید نہیں کریں گے، نہ تصدیق کریں گے، جی نقل مصدق نہیں، وہ نقل مصدق وہ مطلق نقل میں آئیں گے، مطلق یعنی جو قابل اعتبار ہے وہ تو یہی ہے، یعنی اصل علم تو یہی ہے، لیکن اوورآل نقل مصدق بھی ہو سکتا ہے اور غیر مصدق بھی ہو سکتا ہے، استدلال محقق بھی ہو سکتا ہے اور غیر محقق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سے جو واقعی علم ہے وہ تو یہی ہوگا، یا مصدق یا محقق۔ جی جی دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ استدلال تو ایک رائے ہے نا، جو آپ نے کسی نص سے استدلال کیا ہے یا قیاس سے استدلال کیا ہے، ثابت اور غیر ثابت شدہ بیٹے ایسے ہی ہوگا نا، اگر تو وہ روایت مصدقہ ہے تو ثابت ہو گیا، اگر وہ استدلال دیگر قرائن سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہے، کیسے جلی سے، اجماع سے، نص سے، علماء سے، دیگر قرائن سے اس کی تائید ہو جاتی ہے تو استدلال محقق ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہوگا تو استدلال تو ہوگا نا، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے، نقل تو ہوگا چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے۔ جو استدلال ہے یہ تو ہوتا ہے نقل سے، یعنی جو نقل شدہ علم اس سے ہی ہوتا ہے، تو پھر اس کی دو قسم کیسے ہوگا؟ بات یہ ہے استدلال جو یہ بھی نقل شدہ علم کی بنا پر کیا جاتا ہے، تو دو قسم علم کی کیسے ہوگا؟ بیٹے اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، مصادر استدلال کیا ہے؟ کتاب، سنت، اجماع، قیاس، تو وہ استدلال ہے، نص تو نہیں ہے نا۔ مثلا ابھی ہم نے استدلال کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ سابقہ علم کو بیان کرنے کا منہج کیا ہونا چاہیے، قرآن مجید تو وہ نہیں نا بیان کر رہا، قرآن مجید کی نص تو یہی بیان کر رہی ہے سیقولون ثلاثۃ، تو آگے استدلال کس نے کیا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ واضح؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو امام صاحب نے استدلال کیا ہے یہ تو اسی علم سے نکلا ہے نا، جو ہم علم کی دوسری قسم کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے، کیونکہ جو استدلال ہے یہ تو اسی علم کے ساتھ کیا ہے۔ جی یہ علم جو قسم کی ہے، قسم تو بیٹے اوور آل ہی بالکل اس لحاظ سے بھی واضح ہے، یہ اس کی ایک قسم ہے،
اس کی ایک قسم ہے، وگرنہ استدلال کے لیے آج کی دنیا میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نص ہی سے ہو، وہ طریق سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی سابقہ کتبے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی سائنس سے بھی ہو سکتا ہے، وہ لاجک سے بھی ہو سکتا ہے، وہ منطق سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اپنی عقل کی دریافت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ سارا غیر نقلی ہے، یہ سارا غیر منقول ہی ہے، اور منقول سے استدلال وہ بھی اصل میں آپ کی رائے ہی ہے، اگرچہ اس کی بنیاد آپ نے کسی آیت یا حدیث پہ رکھی ہے، لیکن وہ آیت اور حدیث تو نہیں ہے نا، واضح؟ جی آگے